ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو مکی صورتوں میں سب سے لمبی طویل صورت ہے، اور اس کو مکہ مکرمہ کے احکامات اور وہاں کے حالات کے متعلق سب سے طویل صورت کہا جاتا ہے۔ اور اعراف کہتے ہیں بلند جگہ کو۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں جن کے اعمال نیکیاں برابر ہو جائیں گی، وہاں ان کو ویٹنگ کے طور پہ انتظار گاہ میں بٹھا دیا جائے گا کہ اب اللہ آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اعراف درمیانے کو کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت بڑی یہ ہے کہ اگر کسی پر جنات کا اٹیک ہو چکا ہو اور کوئی انسان مجنون، پاگل، دیوانہ ہو جائے، مرد یا عورت، اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرے، تو سورہ اعراف کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے نہلایا بھی جائے، پلایا بھی جائے، اور تیل پہ دم کر کے اس کے پیر اور سر کی مالش کی جائے، تو جنات اس کی باڈی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں جنات کا بہت زیادہ بسیرا ہو، تو اس گھر میں اب یہ نہیں پتا آپ کو کہ جنات کس مذہب کے ہیں اور کس عقیدے کے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ طاقت ہے کہ اس میں 7 نبیوں کے واقعات ہیں، 7 نبیوں کے قوم پر عذاب کا ذکر ہے، اور ایسا کھل کے عذاب کا ذکر ہے کہ شاید کسی صورت میں اتنا دلائل کے ساتھ ہو۔ اور ان نبیوں میں جتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں ان کا ذکر اللہ نے لائن پر اس میں کیا۔ تو جنات اس گھر میں اگر پانی پہ دم کر کے اس کا چھڑکا جائے تو اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو شیطانی وسوسے بہت ہوں تو وہ بھی اس کو پڑھا، اپنا تلاوت کی روٹین رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی برکت سے شیاطین کا جو بار بار وہم اس کو آتا ہے اور وسوسے آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کے اندر تاثیر پہلے رکوع کی آخری آیت میں یہ رکھی ہے کہ جس کا ذاتی گھر نہ ہو اور مکان نہ ہو، سواری نہ ہو، تو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ پہلے رکوع کی آخری آیت کو 100 بار 40 دن پڑھے، کسی بھی وقت دعا کرے مرد عورت، اللہ تعالیٰ اسے ذاتی سواری اور مکان عطا فرمائیں گے۔ اور اس کو اپنے روٹین میں کئی لوگوں نے کیا، اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح دوسرے رکوع کے اندر آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ، اور شیطان جھوٹا آدمی ہمیشہ جو ہے قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہے۔ آپ نے عام روٹین میں دیکھا ہوگا، جو بندہ آپ کو دھوکہ دینا چاہے گا، جو آپ سے پیسہ بٹورنا چاہے گا، جو آپ کی چیز کو بیچنا چاہے گا، ہتھیانا چاہے گا، کوئی بھی آپ کو دھوکہ دینا چاہے گا، وہ قسمیں کھائے گا، قسمیں کھائے گا، اور کبھی رسول کی قسم، کبھی کعبے کی قسم، کبھی اللہ کے الٹی سیدھی قسمیں بھی کھائے گا۔ یہ کام سب سے پہلے شیطان نے کیا اور جنت میں کیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے پاس آ کر، حوا علیہ السلام کے پاس آ کر وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ قسمیں کھا تو بندہ یقین کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو قسمیں کھا کھا کر آپ کو سمجھائے نا، تو آپ سمجھ جائیں یہ جھوٹا آدمی ہے، شیطان سے اس کی نسبت ہے۔ چیز بیچتے ہوئے جو قسمیں کھائے، اس پر لعنت آپ علیہ السلام نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ۔ ابو ذر کہنے لگے ہلاک ہو گیا، کون ہے 3 آدمی جن کو اللہ قیامت میں بات بھی نہیں کرے گا؟ ثلاثۃ، آپ نے فرمایا پہلے ایک وہ ہے جو قسم جھوٹی کھا کر سودا بیچے، تو یہ شیطان نے کام کیا۔ تو اب وہ ہم جنت سے نکل آئے۔ جب جنت سے نکلے تو آدم علیہ السلام 40 دن تک، بعض میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ 40 سال تک روتے رہے۔ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، وہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے یوں ایک دن کیا، روتے، کبھی اوپر نہیں دیکھتے تھے شرم کی وجہ سے کہ میں اللہ سے کیسے آنکھیں ملاؤں، تو آپ یوں روتے رہتے تھے۔ جب آپ نے ایک دن یوں دیکھا، عرش تک آپ کی نگاہ کھل گئی۔ اللہ کھول دیتا ہے کسی کی، جیسے آسیہ کی کھول دی۔ آسیہ فرعون مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، انہیں یوں دیکھا، جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا۔ ان جادوگروں نے جو کلمہ پڑھا تھا انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا۔ تو اللہ کسی ولی کو بھی دکھا سکتا ہے، تو وہ تو نبی تھے، ابو البشر ہیں۔ تو آپ نے یوں دیکھا، عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں عرش کا پردہ ہٹ گیا، اس پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے کہا اللہ اس نام محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں ہمارے نبی اتنی عظیم ہستی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو دعا بعد میں کی، اللہ نے وہ القا کی، فتلقا آدم، اللہ خود کہتا ہے میں نے تلقا کیا۔ وہ دعا جو پڑھے گا اس کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا،
وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب بھی غلطی گناہ ہو جائے، اور روزانہ پڑھیں، روز غلطیاں، ہم رات کو سوتے بھی ہیں تو غلطیاں، اٹھتے بھی، ہماری نماز بھی غلطیاں، تو اس لیے یہ دعا روزانہ 11 بار پڑھ لیا کریں، اللہ ساری خطائیں معاف کر دے گا، کیونکہ آدم سے نسبت ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ شان دی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک شاعر تھا جگر مراد آبادی۔ شراب پینا چھوٹی چیز ہے، شراب پینا، آپ تو کہتے ہیں نا بوتل یوں لے کے گھونٹ گھونٹ پیے گا، ایک بوتل ہی پیے گا نا، وہ مٹکا پیتا تھا روز کا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ شراب پیتا نہیں ہے، نہاتا ہے شراب میں، اور عشقیہ شاعری کرتا تھا، جیسے گانا بجانا یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دن ایک بہت بڑی کانفرنس تھی نبی علیہ السلام کی نعتیہ کلام کی، تو بڑے بڑے شعراء اس میں آ رہے تھے، تو اس کو بھی آ کے بر صغیر کے مسلمانوں نے دعوت دی کہ آپ بھی آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ اور نعت کہیں۔ اور یہ شاید نقل نہیں کرتے تھے کہ اس کی نعت اٹھا لی، اس کی اٹھا لی، یہ خود لکھا کرتے تھے۔ اب یہ شرابی بدکار ترین آدمی اس زمانے کا، لیکن جب اس کو کہا نا کہ آپ آئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کریں، تو ایک دم اس نے سوچا، ان سے کہا کہ میں گناہگار آدمی، بدکار آدمی، شرابی آدمی، اور تم مجھے بلا رہے ہو، اور میں ان کی شان کیا بیان کروں گا، اور لوگ کہاں مجھے سنیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ غلط آدمی جو ہوتے ہیں نا، گناہگار اپنے آپ کو سمجھتے، یہ وعدے پورے کر جاتے ہیں، اور جو دیندار سمجھتے ہیں تو وہ تو سمجھتے ہیں ہم جنتی ہیں، وہ تو وعدے پورے ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کون سا وعدہ۔ اب اس نے کہا میں نے وعدہ تو کر لیا، اب جانا پڑے گا، تو اس نے نعت لکھنی شروع کی اور شراب چھوڑ دی۔ جب نعت لکھنی شروع کی، اب دیکھیں نا ہمارے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہر غلط کام کر رہے ہیں، وہ شرابی ہو کر، بدکار ہو کر، زمانے کا مشہور آدمی، اور ساری دنیا کو پتا بدکار ترین آدمی ہے، لیکن نعت لکھتے ہوئے شراب چھوڑ دی اور نعت لکھی۔ اس دن پہنچا، مجمع کثیر، ایسے اسٹیڈیم بھرا ہوا، سارے نعت خان نعتیں سناتے رہے۔ جب آخر میں اعلان ہوا کہ جگر مراد آبادی جو ہے وہ آپ کو نعتیہ کلام پیش کریں گے، تو سارا مجمع نے شور مچا دیا، یہ شرابی ہے، یہ تو آوارہ ہے۔ تو لوگ جانے لگے اٹھ کر، تو وہ ایک دم مائک کے پاس آیا، اب لوگ جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تو اس نے مائک پہ آ کے جو نعت لکھی تھی وہ پڑھنی شروع کی۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، بس یہ جملہ اس نے کہا نا، چونکہ شاعر خود تھا، لکھا بھی خود تھا، تو مائک ہاتھ میں لے کر کہا ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، تو ایک دم مجمع رک گیا اور بیٹھنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے وہ نعتیہ کلام پڑھا جو یہاں میں اس آیت کے مطابق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اب اس نے کہا اے اللہ، یہ جو امت ہے عاصی، نافرمان، عاصی کہتے ہیں نافرمان کو، اس سے منہ نہ پھیرنا، اس لیے کہ ہمارے نبی اس امت کے لیے بڑی غیرت کرنے والے تھے۔ اب یہ اس نے کہا اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اب آپ دیکھیے، یہ جب اس نے شعر کہا نا تو مجمع رونا شروع ہو گیا، اور وہ خود بھی اس کے بعد اس نے شراب کبھی نہیں پی، اس نے شراب کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ہمارے نبی ہمیں ملے جن کا وسیلہ تو آدم پیش کر رہے ہیں، اور سارے نبیوں کے ترنم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے نبیوں کا اللہ نے لائن پہ، اس کا جو تیسرا رکوع ہے وہ نظر بد کے لیے تیر بہدف ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس پہ اب نظر بد بہت برحق ہے، آج تو عام ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا العین حق، مسلم کی حدیث۔ پھر فرمایا میری امت کا آخری طبقہ بڑی تعداد میں نظر بد کی وجہ سے قبروں میں اترے گا۔ یہ سوشل میڈیا، آپ کے بچے، آپ کا گھرانہ، آپ خود ہر وقت نظر بد کا شکار، ہر وقت بیماریاں، پریشانیاں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں نظر بد کی وجہ سے۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم سعودیہ کے کہنے لگے مجھے ایک دم جو ہے دل خفقان شروع ہو جاتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، دل کی ہارٹ بیٹ بند ہونے لگتی ہے۔ میں نے کہا نظر لگتی ہے، آپ یہ رکوع پڑھا کریں۔ الحمدللہ یہ رکوع شروع کیا، اس کے بعد ان کی ہر پرابلم ختم ہو گئی۔ تیسرا رکوع یا بنی آدم یا بنی آدم بار بار آ رہا ہے، یہ پورا رکوع
ایک بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں گھر میں، انشاءاللہ نظر بد آپ پہ اٹیک نہیں کرے گی۔ شادی میں جائیں، کسی فنکشن سے واپس آئیں تو آپ یہ ایک بار پڑھ لیا کریں، پی لیا کریں، نظر بچوں کو اور گھر سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر شروع کر دیا۔ نبیوں کے واقعات چلتے آگے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے مجھے۔ اب ایک واحد پیغمبر موسیٰ ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی نبی نے اللہ سے نہیں کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وجہ معالم التنزیل جو تفسیر ہے اس کے اندر لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے تھے، باتیں کرتے کرتے بندے کا دل کرتا ہے نا کہ اب میں دیکھوں بھی اس کو۔ اب ریڈیو جب پہلے زمانے میں ہوتا تھا تو ریڈیو جو ہے اس میں جب آپ آواز کسی کی سنتے تھے تو آپ سوچتے تھے کہ اس کو کبھی مل لوں، کبھی دیکھوں ہے کیسا یہ۔ اس طرح کوئی برقعے میں، آج جو عورتیں جو برقع پہنتی ہیں یہ ٹائٹ قسم کا، یہ تو اور زیادہ خراب ہے۔ یہ تو جو برقع نہیں کی ہوئی اس سے زیادہ جو ہے اس کا گناہ ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر تجسس پیدا کرتا ہے۔ اب یہ تفسیر میں لکھا کہ موسیٰ پیغمبر اللہ سے باتیں کرتے تھے نا تو آپ کے دل میں آیا جی میں اللہ کو دیکھوں تو صحیح، اللہ ہے کیسا۔ اب یہ جو فون پہ باتیں ہوتی ہیں رانگ نمبر پہ، اور آہستہ آہستہ بندہ، مرد اور عورت پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے دوستیاں، پھر وہاں سے پھر بھاگنا، اور پھر زندگی کا تباہ ہونا۔ یہ کہتے ہیں جی بات ہی تو کی ہے، کون سا کوئی بڑا کام غلطی کی ہے۔ یہ بات پہلا سٹیپ ہے، اگلا سٹیپ دیدار ہے، اور اس سے اگلا سٹیپ جو ہے پھر بھاگنا ہے۔ یہ چیزیں آج کل عام ہیں۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جب وہ تجلی پڑھی، اللہ نے کہا دیکھیں موسیٰ، آپ یہ تجلی ڈالوں گا اور آپ اگر اس کو برداشت کر گئے تو ٹھیک ہے، پھر مجھے دیکھنا۔ اور جب تجلی پڑی وہ 70 آدمی مر گئے، موسیٰ علیہ السلام صاعقہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک، جب ہوش آیا تو آپ نے کہا اللہ تو پاک ہے، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ یہ بات نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد موت تک موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ وہ تجلی ایسی پڑی تھی کہ نور اتنا آ گیا تھا کہ جو آپ کا چہرہ دیکھتا وہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے آگے 40 دن کے لیے کوئی طور پہ بلایا گیا، وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ۔ چلہ جو تبلیغ والے لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ چلہ طور پہ ذی القعدہ کا 1 مہینہ، ذی الحجہ کے 10 دن موسیٰ علیہ السلام نے لگایا۔ تورات اللہ نے عطا کی، روحانیت لینے کے لیے 40 دن کو اللہ نے بڑا ایک خاصہ رکھا ہے انسانیت کی زندگی میں۔ آپ چاہے چلہ اورات کا کریں، چاہے آپ تبلیغ کا لگائیں، چاہے آپ دین کے کسی بھی شعبے میں 40 دن گزار لیں، تو 40 دن جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بری اور منافقت سے بری اس کو پروانے مل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے حضور کی شان بیان کی کہ آپ کائنات کے نبی ہیں، آپ خالی ایک قوم کے نبی نہیں ہیں۔ باقی سارے نبی قوم کے تھے، یہ کائنات کے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اللہ نے الستو بربکم، اللہ نے سب کو جمع کر کے کہا بتاؤ تم کس کو خدا مانو گے، کس کو دنیا میں جا کے حاجت روا سمجھو گے؟ تو ساری روحیں اس وقت خاموش تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہلے بولی، پھر سارے نبی بولے، پھر انسان اولین آخرین بولے الستو بربکم قالوا بلا، اللہ تجھے حاجت روا، توحید کا اقرار عالم ارواح میں ہوا ہے۔ زمین پر آ کے پھر نبیوں نے اس کی تجدید اور یاد دہانی کرائی ہے۔ اور آخر کے اندر اس سورہ کے اللہ نے آخری رکوع ہر مسلمان کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سورہ اعراف کا آخری رکوع توحید پر اتنا جامع رکوع ہے۔ آج جو ہم لوگوں کو حاجت روا، مشکل کشا، مخلوق کو مشکل کشا، نبیوں کو، ولیوں کو، صحابہ کو، کسی کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، آخری رکوع میں اللہ نے صاف کہہ دیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم جس کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت جن کی کرتے ہو وہ بندے تمہارے جیسے ہیں، چاہے وہ اجمیر کی دھرتی پر ہیں، چاہے وہ لاہور کی دھرتی پر ہیں، چاہے وہ گولڑا کی دھرتی پر ہیں، یہ سارے بندے ہم جیسے ہیں، لیکن اعمال کی وجہ سے یہ اللہ کے ولی بن گئے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا۔ اللہ نے صاف کہا۔ لوگ کہتے ہیں جی بتوں کی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، ہم پر فٹ کر رہے ہیں، نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ پورا رکوع آپ سارے گھر جا کے اپنی بیوی بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، ترجمہ نیٹ پہ لگا کے سنیں۔ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط نہ ہوا تو پھر مجھے کہیے گا۔ جو سورہ اعراف کا آخری رکوع پڑھ لے گا صحیح طرح سے، وہ موت تک شرک نہیں کرے گا۔ اللہ نے صاف کہا
اَیُشْرِکُونَ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ، بتاؤ یہ جن کو تم حاجت روا کہتے ہو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ کوئی بنا سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے صاف باتیں کی ہیں، کھل کے باتیں کی ہیں۔ ایک رکوع اتنا لمبا ہے کہ آیت الکرسی اس کے اندر 10 بار پڑھی جائے پھر بھی رکوع لمبا ہے۔ اللہ بار بار یہ باتیں کر رہا ہے، تو آخر اللہ نے کیا کہہ دیا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، تم میرے حاجت روا مجھے مانو، میں تمہارا رب ہوں، بندوں کو حاجت روا کیوں کہتے ہو؟ پھر آخر میں اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ۔ وَأَنصِتُوا، پھر کہا خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم ہو۔ اب قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش ہونا۔ یہاں سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، چونکہ قرآن سننا ہے۔ اب تراویح میں آپ سنتے ہیں، اب باتیں کرنا قرآن جب پڑھا جائے تو گناہ کبیرہ ہے، تو اس لیے قرآن پاک لاؤڈ سپیکروں پہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ لوگ نہیں سننا چاہتے جو تو نہ سنائیں ان کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔